جب تم مایوس ہو کر اللہ سے بھی امید چھوڑ دیتے ہو۔ لوگ ہمیں توڑتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ ٹوٹ کر ذرہ ہو جاتے ہیں، اور اس ذرے ذرے کو اللہ اپنی محبت سے اتنا جوڑ دیتا ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت دوبارہ توڑ نہیں سکتی۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو تمہارا نقصان ہو چکا ہے وہ اس کی اجازت سے ہی پہنچا ہے، کیونکہ زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے، وہ سب تمہارے لیے فیصلہ لیا ہے، جو شاید آپ کو ناپسند ہو لیکن وہ درست ہوگا۔ کبھی کبھی لگتا ہے دنیا ٹوٹ جائے گی، امید کوئی نہیں رہے گی۔ یاد رکھیے جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے سوچا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بس کبھی کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے تمہارے لیے۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر یہ پریشانی کیسی ہے؟ وہ جب اللہ پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے، وہ آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا۔ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ دینے والا تمہارے مقدر اور وسوسوں سے بہت بہتر ہے؟ کیا ہوا اللہ نے وہ مقدر نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس حالی حصے کو اپنی دعاؤں سے مکمل کر لو۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی طرف تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے، خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے۔ وہ درخت امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کبھی نہ چھوڑنا کہ بہار سے لطف اندوز ہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے نا جس سے مانگا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جو تمہارا اللہ کچھ نہ کر سکے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسوں کو رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو، وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے تم دن رات آسمان میں ڈھونڈتے رہتے ہو۔ یہ دن رات تم آسمانوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دن میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے ہی کافی ہو جائے گی۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو تمہاری ضرور سنتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا بھی امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تم کو اپنے پاس بلانے کے لیے آزماتا ہے، تمہیں مشکلات سے گزارتا ہے۔ تمہاری خاموشی اذیت کو وہ جانتا ہے، تمہاری درد بڑی سسکیاں جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہیں، تو وہ تمہارے کام کی ہر باریکی کو بھی جانتا ہے۔ دوستو، وہ جانتا ہے تم کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ جب تمہارا دل گھبرا جائے، بے چینی آ جائے، رات بھر نیند نہ آئے، تو فوراً الم نشرح پڑھ لیا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہارا صبر اس انتہا پر ہونا تو سمجھ لو اس کی مدد تم تک پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے گئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اللہ کو پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے والا ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے بہک جائے گا۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جانتے ہوگے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں نا، تو اس انسان کی پسندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارتا۔ دکھ کی بات تو یہ ہے
کہ ہم اپنے غموں پر روتے ہیں، گناہوں پر نہیں روتے۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، حاجات اور شکایت پر روتے ہیں، اپنے گناہوں، نافرمانیوں پر نہیں روتے، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پہ رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے۔ تمہارا یہ صبر، یہ مانگنا یوں ہی نہیں ہے، اللہ تمہیں نوازے گا۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ اللہ کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل مت ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا تمہارے پاس جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ ہو، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں تمہارا نصیب بدل دے گا۔ آرام کی تمنا میں ہی انسان آج بے آرام ہے۔ سکون کی آرزو یہ ہے، سکون کی آرزو یہی تو باعث اضطراب ہے۔ حالانکہ دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے، کشتی تقویٰ ہے اور لوگ مسافر ہیں، پھر بھی نہ جانے ہم کیوں پریشان ہی رہنا چاہتے ہیں۔ پریشانی حالات سے نہیں آتی بلکہ خیالات سے آتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے، بڑا بھی وہ بڑا جو سب سے بڑے سے ڈرتا ہو۔ جزاک اللہ۔